وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من مؤمن ضعيف، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، یہ انتہائی تفصیل طلب بھی ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں مجھے تفصیلی وقت کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ سکوں، لیکن وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے ہر حال میں نمونہ ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر اسباق موجود ہے. جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں سنائی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوم کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں. ہماری قوم کا جو زوال، جو پریشانیاں، جو مصائب اور آلام اور تکلیفیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. ایک کے بعد دیگر مسائل سے ہم دوچار ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہم بہت سارے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں، اور اس وقت میں بھی ایک سنگین مسئلہ چل رہا ہے وقف ترمیمی بل کے متعلق، اور تمام اکابرین کا اور اہل علم اور دانشور طبقے کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کے اوپر آواز اٹھائی جائے. اصل میں دونوں پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں کی اس کے بارے میں غفلت، جس کے نتیجے میں ہونے والے ثمرات ہیں، اور دوسرے حکومت کے جو ہے قانون کی دھجیاں اڑانے کا. اس سے متعلقہ بھی مضمون آنا چاہیے، لیکن وقت کم ہو اور جو ہے باتیں زیادہ ہوں تو آدمی اس گنجلک مسائل میں پھنس جاتا ہے. میں نے بارہا آپ حضرات سے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم انہی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں جو مسائل ہم نے قرآن اور سنت کے نظر انداز کر دیے. جو مسئلہ آپ اٹھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیجیے. جن مسائل کے اوپر بی جے پی نے یا تعصب پسند تنظیموں نے یا جو ہے RSS نے، VHP نے، ہندو وشو ہند پریشد نے یا شیو سینا نے یا دیگر جو تعصب رکھنے والے جو لوگ ہیں، سناتنی سب ایسے نہیں ہیں. میں نے صاف الفاظ میں کہا، نام لے کر کہا، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. ان لوگوں نے جس قسم کی باتیں اٹھائی ہیں یہ انہی چیزوں کے متعلق ہے جس کے بارے میں مسلمان غفلت کا شکار ہے. نارمل غفلت نہیں، خواب غفلت کا شکار ہے. مثال کے طور پر حجاب کے مسئلے کو ہم نے نظر انداز کیا اور قانون بنایا گیا، بل بنایا گیا، پاس بھی ہو گیا، اور آرگیومنٹ میں جو بات کہی گئی وہ انتہائی شرمناک بات. کورٹ میں کھڑے ہو کر لائر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 100% ضروری ہوتا اسلام میں تو مسلمانوں کی اکثریت خواتین کی ایسی ہے جو اس پر عمل نہیں کرتی. جیسے ان کے پاس کلمہ ضروری ہے، ان کی اکثریت کلمہ پڑھتی ہے. قرآن ضروری ہے، ان کی اکثریت قرآن کے بارے میں جانکار ہے. نماز ضروری ہے، اس لیے ان کی اکثریت نماز کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر حجاب بھی ضروری ہوتا تو مسلمانوں کی اکثریت حجاب کو پسند کرتی، جبکہ اکثریت جو ہے بے حجاب ہے. تو اس آرگیومنٹ کے بدلے میں اسے قانون کی جو ہے سویدھا ملی، اسی کی وجہ سے وہ بل پاس ہوا اور کرناٹک میں وہ بل لاگو کیا گیا. باقاعدہ مسلمان بچیوں کے سر سے حجاب اتارے گئے. ہماری بچیوں کے سر پر آپ یہ نہ بول سکے کہ فریڈم آف ریلیجن، آپ یہ نہیں بول سکے کہ ہم فریڈم آف جو ہے کلچر، یہ بھی تو لا ہے نا، انڈین قانون ہے، فریڈم آف کلچر ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ فریڈم آف ریلیجن کہاں گیا؟ فریڈم آف کلچر کہاں گیا؟ بھائی میری مرضی، جب میں ننگا پھر سکتا ہوں میری مرضی بول کر کے، تو
تو میں کپڑے کیوں نہیں پہن سکتا میری مرضی بول کر؟ یہ کیسی جو ہے نا بے راہ روی ہے. حکومت ہند کے قوانین کی پاسداری کو جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے خود ایوانوں میں بیٹھنے والوں نے. مودی اور یوگی اور آدتیہ ناتھ اور یہ فلاں اور یہ اور اس قسم کے تعصب پسند لوگوں نے ہندوستان کے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے, مذاق بنا دیا ہوا ہے. ہندوستان کا قانون ہے کہ کیا ہے؟ ہندوستان کا قانون جو ہے وہ اس انتہائی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, جس کے اندر سب کے لیے جو ہے آزادانہ حقوق تھے. لیکن تعصب پسند تنظیموں کے جب سے قائم ہونا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا رونا ہے. ہر بار وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن کوئی بھی زبان ان کے خلاف کھولنے کو تیار نہیں. جہاں پر قانون والوں کی جو ہے قانون دانوں میں جو حکومت میں بیٹھنے والوں کی جو غلطی ہے, قانون کے خلاف ورزی میں جا رہے ہیں, ہندوستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں, وہیں پر میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری لاپرواہی کے نتیجے میں اللہ نے ہمارے ایک عیب کو ان کے منہ میں ڈال دیا ہے. جو بات آپ اٹھا لیجئے, آذان آپ اٹھا لیجئے, مؤذنین اور ائمہ سے متعلق ہم نے جو بے راہ روی اختیار کی, جو غفلت اختیار کی, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اور مؤذنین کے مسائل کو ان کے منہ میں ڈال دیا ہے, جبکہ یہ صریح طور پر ریلیجیس کا مسئلہ تھا, مساجد کا مسئلہ تھا, مسلمانوں سے متعلق کا مسئلہ تھا. آذان سے ان کو تکلیف ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مؤذنین ایسے رکھے کہ جن کا آذان دینا گویا لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. آذان دے رہا ہے, بیچ میں 15 منٹ ہانس رہا ہوں, گھر کے اندر جو کام کا نہیں ہے اس کو مؤذن رکھا جاتا ہے. کیوں؟ 5,000 روپے کم جائیں گے آپ کی اور میری مسجد کے. امام ایسا رکھا جاتا ہے کہ جو سستے بھاؤ میں آپ کو پڑے, جو آپ کو ایسے جگہوں سے دوسرے اسٹیٹ سے لا کر کے رکھنا پڑے تاکہ آپ کے 5,000 جیب سے کم جائیں. 5,000 کے چکر میں آپ نے ائمہ ایسے رکھے کہ جس کے نتیجے میں ائمہ کی توہین پائی گئی, مؤذنین کی توہین پائی گئی. نتیجے میں اللہ نے ان کے منہ میں اذان اور مؤذنین اور ائمہ کے بارے میں خلاف ورزی ڈال دی. دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا. ہریدوار میں 7 مساجد پر باقاعدہ جرمانے عائد کیے گئے. زیادہ آواز لاؤڈ اسپیکر پر رکھنے کی وجہ سے باقاعدہ قانون کے دائرے میں لا کر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو تکلیف ہو رہی بول کے قانون بھی پاس کرے. 5,000 روپے جرمانہ ہر مسجد پر قائم کیا گیا, جبکہ ہریدوار میں 24 گھنٹے دیگر مذاہب کے عبادت خانوں میں گھنٹے بجتے رہتے ہیں, اس سے کسی قسم کا کوئی پولوشن نہیں ہو رہا ہے. ڈھول اور تاشیں بجائے جاتے رہتے ہیں گھنٹوں قسم کے, اس سے کوئی پولوشن آف ساؤتھ نہیں ہو رہا ہے. وائس پولوشن وہاں نہیں ہو رہا جہاں پر خالی باجا بجایا جا رہا ہے, ڈھمکیاں بجائی جا رہی ہیں, تاشے بجائے جا رہے ہیں, ناچا کودا جا رہا ہے, وقت بے وقت لوگ ناچ رہے ہیں, اس سے کوئی وائس پولوشن نہیں ہو رہا. اذان جو 3 منٹ میں 4 منٹ میں ختم ہوتی ہے, اس سے وائس پولوشن ہو جا رہا ہے. یہاں پر قانونی حوالہ جات بھی میں دے رہا ہوں, بات اچھے سے سمجھنے کی ہے کہ بھئی فریڈم آف ریلیجن ہے, ہم اپنی اذان کیسا بھی دیں, آپ کو کیا لینا دینا ہے اس سے, لیکن آپ کو اس کے اندر مداخلت کرنا ہے, آپ کر رہے ہیں. حکومت جو اس وقت میں قائم ہے ان کی غلطی قانون کے دفعات کے تحت ہے, ہندوستان کے آئین کے خلاف میں وہ لوگ جا رہے ہیں. آئین یہ ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے, ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اذان دیں, اقامت کہیں, ہم کیا کریں, ہمارا مسئلہ ہے صاحب. آپ اس کے اندر گھستے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اذان نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وائس پولوشن ہو رہا ہے تو پھر باقی تمام کے تمام کو بھی تو بند کریے نا. آپ کو وائس پولوشن کا اگر اتنا ہی فکر ہے تو پھر آپ سب کے سب گانے اور باجے اور آرکیسٹرا اور ڈی جے بند کرو اگر دم ہے آپ کے اندر. گودا نہیں ہے, سب کو روکنے کی ہمت نہیں ہے, جو کمزور ہے اس کو دباتے ہیں, اقلیتوں کو دباتے ہیں, او بی سی کو دباتے ہیں, مسلم سماج کو دباتے ہیں, جو خاموشی اور امن اور بھائی چارہ چاہتے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے. جسم میں نرم کیا بولے تو خالی پھیپسا بولنے کے بجائے دبا کے بول رہے ہیں پھیپسا بول. ہر چیز جو آپ لیتے لے لیجئے. طلاق کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں کی غفلت اور بے راہ روی نے ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی. دیکھو طلاق کا اس سے کیا تعلق بولو مودی سے, لیکن اس کے اندر گھس گیا انہیں بیچارہ, کیا تعلق ہے اس سے اس کا. یہ خالص جو ہے نا ریلیجیس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, ہمارے اپنے حصے کا معاملہ ہے. مسلم جو ہے نا مسلم پرسنل لاز کا حصہ ہے, اس کے اندر آپ گھس بیٹھ کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں. کام ختم ہو گئے کیا ہندوستان کے؟ ملازمتیں دے دی جا چکی ہیں, ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا. ارے بولو, دے دی جا چکی ہیں کیا نوکریاں؟ کام ختم ہو گئے ہیں, دوسرے کوئی کام باقی نہیں ہے جو اس قسم کے کاموں میں مداخلتیں کی جا رہی ہیں. یہاں بیٹھ کے بات مت کرو بیٹے, مداخلتیں کی جا رہی ہیں.
ریلیجیس کے اندر مداخلت ہے. بھائی آپ کے جو ہے ہندوستان کو ترقی دینے والے کام تو کہاں جا کر کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر سب میں نے لکھا ہے، اگر آپ چاہو تو بتا سکتا ہوں. جی ایس ٹی کے مسائل ختم ہو گئے، ٹیکس کے مسائل ختم ہو گئے، ملازمتوں کے مسائل ختم ہو گئے، سرکاری ملازمتوں کے مسائل ختم ہو گئے، بچوں کو نوکری اور جاب کے مسائل ختم ہو گئے، کسانوں کے مسائل ختم ہو گئے، کاشتکاری اور زراعت کے مسائل ختم ہو گئے، زرعی زمینات کے مسائل ختم ہو گئے. خواہ مخواہ کے مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی، جب بھی ان کو اپنے ووٹنگ کے کام کرنے ہوتے ہیں یا اپنے کام کو دکھانا ہوتا ہے، وہ کام چھوڑ کر مسلمانوں کے کسی ایک مدعے کو اچھالنا اور مسلمانوں کو بندروں کی طرح روڈ پہ نچانا، کام ختم ان کا. غیر مسلموں کو یہ تصور دیا جا رہا ہے دیکھو ہم مسلمانوں کو دبا دیے. یہ بھی سمجھو مسلمانوں، ہر مسئلے کے وقت میں تم کو اچھال کے چھوڑا جاتا ہے، روڈوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ہم پاگلوں کی طرح بیٹھ بھی جاتے ہیں. سی اے کا مسئلہ ہو مسلمان روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ مسئلہ اقلیتوں کا ہے، او بی سی کا ہے، مسلمان سماج کا نہیں ہے. خالی سی اے ہو، این آر سی ہو، دیگر مسائل ہو، جتنے مسائل ہیں اس کے اندر لے جاتے ہیں، مسلمانوں کو روڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر یہ مسئلے کو وقتیہ طور پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ اپنی قوم کو یہ بتایا جا سکے دیکھو ہم مسلمانوں کو کیسا دبا کے رکھیں. یہ منافقانہ چال کو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم کو مسلمانوں کو دبانے سے مل رہا کیا؟ یہ بولو، مل رہا کیا مسلمانوں کو دبانے سے؟ تمہارے بچوں کو نوکریاں مل جا رہے، چلو ٹھیک ہے، ہمارے خون سے اگر آپ کی بچوں کو، تمہارے گھر والوں کو نوکریاں ملتی ہے تو آؤ ہمیں قتل کر دو، نوکریاں لے لو. ترقی کی کوئی بات نہیں، ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں، حکومتی سطح کو بڑھانے کی کوئی بات نہیں. اب تو حتیٰ کہ ہندوستان کو 10 طاقتور ممالک سے نکال کر کے باہر کر دیا گیا. 10 طاقتور کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا تھا. کم از کم وہ ایک ایٹیٹیوڈ تو رہنے دینا تھا، ہمارے ملک کا وہ ایک بھرم تو باقی رکھتے. جب سے یہ صاحب آ کر بیٹھے ہیں نحوست ہی نحوست لگی ہوئی ہے ہندوستان کو. نہیں کرنے کے کامہ کرتے جا رہے، کرنے کے حیث و کامہ سارے چھوڑ دیے. اور مسلمانوں کی غفلت کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پیارو، میں آپ سے بھی کہتا ہوں خدا را ہوش کے ناخن لے لو. اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہو گے ہم تم کو نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے. اللہ کہہ رہے نہیں بدلیں گے. اور ہم جو ہے وقتیہ طور پر جوش اور جذبات میں آ جانا، روڈوں پہ کھڑنے کے لیے بلا لو، وہاں پر آ جانا تو ہم سے ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی میں ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتے، اسکل ڈیولپ نہیں کرتے، بچوں کی تعلیم پر فوکس نہیں کرتے. آپ یقین مانیے کہ ہندوستان کے اندر خاص طور سے مسلمان اسکولوں کا حال یہ ہے، مدارس کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسکولز کا حال یہ، عصری تعلیم جہاں دی جاتی ہے، بچے کو 1 سے لے کر 2 تک ایک اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، جیسا ہی فیس کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں سے نکال کے 3ری اور 4تھی دوسرے اسکول میں، پھر وہاں سے نکال کے 4تھی اور 5ویں تیسرے اسکول میں، پھر وہاں سے نکال کے 6ٹھی اور 7ویں چوتھے اسکول میں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. جب ہم اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے اس قدر بے راہ روی اور بے رغبتی اور چوری کے کام کریں گے تو چوروں کے اوپر زبان کھولتے ہوئے ہمیں موت نہیں آئے گی. کیسے ہم بولیں گے جبکہ ہم خود چور ہوں؟ کیسے ہم کسی کی غلطی پر آواز اٹھائیں جب ہم خود غلط ہوں؟ بچوں کے تعلیمی معیار کو گھٹایا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، تم فیسز نہیں بھرو گے، اسکولوں کو صحیح پیمنٹ نہیں کرو گے، مدارس کو صحیح پیمنٹ نہیں کرو گے، ادائیگی نہیں کرو گے، نتیجے میں چور تو پیدا ہو سکتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. اب وہ چوری کے پیسوں میں جتنے پیسے الٹے سیدھے اساتذہ کو لا کے رکھتے، ویسے بچے تمہارے نکل جاتے باہر. پیمنٹ آپ صحیح کرتے، اس کا نتیجہ دیکھو آپ کیسی گروتھ ان کے پاس ہو رہی ہے. شرم کر لو، حیا کر لو بھائی، کیسی گروتھ ہے. دیکھو آپ سائی اسکول دیکھ لو، فلاں اسکول دیکھ لو، چیتنیا دیکھ لو، یہ دیکھ لو. کیوں ان لوگوں کی اتنی گروتھ ہے؟ کیوں مسلمان وہاں جا کر کے 70,000 80,000 1 لاکھ بھرنے کو تیار ہے، لیکن جو ہے مسلمان علماء کی نگرانی میں کھولے گئے اسکولوں کے اندر کیوں اپنے بچوں کو ڈالنا نہیں چاہتے؟ وہاں پر فیس بنو بولے تو اپنی غربت یاد آ جاتی، اور سائی اسکول میں جا کر بھرو بولو. آپ کو سائی ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں میں، چیتنیا ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں میں. بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں مینجمنٹ جو ہے غیر مسلم مینجمنٹ ہے وہاں تو لاکھوں روپے بھرنے کو تیار، اور غربت یاد آتی ہے تو ایسے اسکولوں میں جہاں پر بیچارہ مسلمان مینجمنٹ بیٹھا ہوا ہے. غربت بھی ایسی ویسی نہیں، 90%، 80%، 70% بچے فیس غیب. اب بولو انہیں جو 30% آپ پیسہ ملا انہیں کیا مینجمنٹ کریں گا، انہیں کیا اساتذہ کو رکھیں گا، کیسے ٹیچر اس نے اتنے پیسوں کے اندر انہیں لائیں گا. لاتا انہیں بھی 10-12 ہزار کے ٹیچر لاتا، کھڑا کر دیتا، پڑھا دیتا، بھیج دیتا. اس لیے ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھے ٹیچر چاہیے تو ان کو معاوضہ اچھا دینا پڑے گا. جب معاوضہ اچھا دینا پڑے گا تو اس کو انکم کی ضرورت ہوگی جو ہمارے فیسوں کے ذریعے سے بھرپائی ہوگی. ہم لوگوں کو فنکشنوں کے لیے، ناچنے گانے کے لیے، شادیوں کے لیے، بیاہوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، ڈھول تاشوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، دھوم دھڑکوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، لائٹنگاں لگا کے راستوں میں ناچنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے. ہمارے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں. کیسی بے غیرتی ہم لوگوں نے اوڑھ لی ہے.
یہ ان لوگوں سے زیادہ غلطی ہماری ہے. آپ ننگی پیٹ کر کے کپڑے اٹھا کے بولیں گے مارو صاحب بول کے لکڑی دے کے بیٹھیں گے تو مانیں گا. چلو ہم کپڑے اتار کے بیٹھے ہوئے ننگی پیٹ پہ مارو بیت کے چھڑیوں سے بول کے. جتنے معاملات ہیں ابھی جو وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر میں اگر آپ کو واقعہ سناؤں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, مگر اب مجھے اس میں جانا نہیں ہے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ خاندانوں کے خاندانہ خالی یہ جائیدادوں کے واسطے صرف اور صرف جھگڑوں میں پڑے ہوئے. دیکھ لیا ان لوگوں نے کوٹوں میں کہ یہ مسلمان برس ہا برس ہو گئے, 70 سال سے ہم فیصلے کر رہے, ان لوگوں کے ایک زمین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا, اس لیے وہ لوگ اس کے اندر گھسپیٹ کر دیا. جہاں پر ہماری غفلت دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ لوگ قدغن مار رہے ہیں, ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں میں مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے املاک کی حفاظت کی فکر بھی کرو, اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے صحیح ترتیب بناؤ. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں, کوئی مسلم قیادت آگے بڑھ کر اس کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے دینے کو تیار نہیں, کسی کی ہمت افزائی کرنے کو تیار نہیں. جو قوانین سے واقف ہے, راستوں سے واقف ہے, اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. اتنے مرتبہ ہم نے منہ کھول کھول کر کے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا, صاف الفاظ میں بتایا آؤ پوچھو ہم آپ کو راستہ بتائیں گے. اس کے باوجود آج تک مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ مجھ صاحب ہم کو بتائیے راستہ ہم کریں گے. کسی نے نہیں پوچھا, نہ کسی وکیل مسلمان وکیل نے پوچھا, نہ کسی مسلمان ڈاکٹر نے پوچھا, نہ کسی مسلمان 7 سال سے رونا رو رہا ہوں مسلمانوں کے سامنے. 7 سال سے میرے پیچھے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجیے. آج آ گئی مصیبت ہمارے اوپر. جب پورا سر پہ آگے بڑھتا ہے تب نکل کے روڈوں پہ بیٹھتے ہیں, فائدہ کیا ہے اس کا بولو. بہرحال احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے, بڑوں کا حکم ہے, کر لیجئے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, مددگار ہو مسلمانوں کا. لیکن میسج یاد رکھنا, آپ لوگ میسج اچھے سے یاد رکھنا, ہماری غفلت غیروں کو بولنے کا موقع دے رہی ہے. جو مدعا آپ لے کر کے آؤ, میں آپ کو اس کے اندر مسلمانوں کی غفلت بتاؤں گا, اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیے, وہ نتیجہ ہوگا. اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اپنے آپ کو بیدار کریے, غفلت سے جاگ جائیے, اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اور شکنجہ کسا جائے, اور جو ہے سختیاں اور پابندیاں, یہاں تک کہ ہمارے عبادات, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارے کلچر, ہمارے گھروں کے اندر مسائل میں گھسنے کی جو ہے یہاں تک کہ مسائل آ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی پوری آزادی ختم نہ کر دیں, اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیجئے, مہربانی فرمائیے. بزرگوں کا حکم ہے کہ بھائی جو ہے جمعہ کے بعد میں ذرا اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ کالی پٹی باندھ کر اپنے احتجاج کا مظاہرہ درج کروائیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.